نیکسٹ خبر ہے صاحب، اخباری خبر کے مطابق سابق کمشنر کوئٹہ کی بیٹی نے ایئر ہوسٹس کو مکہ مار کر اس کا دانت توڑ دیا، جس کے بعد کپتان جہاز رن وے سے واپس لے آیا۔ البتہ معافی نامے کے بعد لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ معاشرہ ٹوٹل ڈرامہ گیری ہے، جھوٹ۔ ایک معمولی بیچاری ایئر ہوسٹس، اس کا ایک کمشنر، اور کمشنر بھی کیا ہوتا ہے، مجھے بے شمار بیوروکریٹس جن کے ساتھ میری ذرا قربت ہوتی ہے، وہ ایک جملہ اکثر بولتے ہیں کہ جی 5 سال رہ گئے ہیں، 8 سال رہ گئے ہیں، پھر سانو کنے پوچھنا ہے۔ تو جو میرے قریبی ہوتے ہیں تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہم بحیثیت انسان ہیں گھٹیا، لیکن لوگوں پہ شفقت کرو، چونکہ کم از کم 10-15% ضرور آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہو، بھلائی کی ہو، ان سے محبت کی ہو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو، تو وہ کبھی نہیں بھولتے۔ ادروائز یہ تکیہ کلام ہے۔ بیوروکریسی کے 80-85% لوگ، رفلی میں بات کر رہا ہوں، گفتگو میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی اور 5-7 سال دی گل پھر سانو کنے پوچھنا۔ وجہ کمشنر کیا ہوتا ہے، کیڑا کمشنر، لیکن وہ بہت ماڑی ہے۔ وہ بچی جو کر رہی ہوگی ادھر، تو یہ پورا ملک معافی نامہ ہے، عوام کے لیے تو معافی، مجبوری ہے ان کی، جو مرضی کر لو ان کے ساتھ۔ وہ شکر ہے اس نے ساری بتیسی نہیں توڑ دی اس کی، ایک دانت پہ ٹل گیا مسئلہ۔ بات سنو، پچھلے 2-3 سالوں میں اٹھا کے دیکھو، شاہ زیب کا معافی نامہ کراچی کا، پھر کراچی کی یہ ایک متمول ڈائن، اس نے باپ بیٹی کچل دی ہے، اس کا بھی معافی نامہ۔ پھر کوئٹہ کا ہی ایک ٹریفک کانسٹیبل کس نے روند کے گاڑی پہ گزار دیا پورے خاندان کو۔ اسی طرح یہاں ایک لونڈا تھا ڈیفینس، وہ پتہ نہیں 4-5 بندوں کا خاندان کھا گیا، اس کی ڈرائیونگ ایج ہی نہیں تھی، اور وہ جتنی دیر وہ جیل میں رہا وہ VIP کے طور رہا، اس کے طور پہ رہا۔ اور میرے ساتھ ایک بچی کام کرتی تھی، فرا، پورا نام میں بھول رہا ہوں، ویری سویٹ کڈ۔ وہ اس نے انہی زمانوں میں، مجھے ذرا پرانی بات ہے، اس نے قیدیوں کی ویلفیئر کے لیے کوئی تنظیم بنائی۔ وہ ماشاءاللہ بچی بڑی ہو گئی ہیں۔ شی از دا ون ہو ٹولڈ می کہ اس کو تو انہوں نے داماد کی طرح رکھا ہوا ہے۔ یہ معافی صرف عوام کو نہیں ملے گی، باقی ایسی کی تیسی کرو۔ یہ 25 کروڑ معافی نامے ہیں، ایک مٹھی بھرے کے کلیت ہے، ہم پاکستانیوں کے طور پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ پیو، پتر، تھی، بہن، بہنوئی، سمدی، چاچا، تایا، کزن، بہن، برا، دور پار دے رشتہ دار، وہ پورے دا پورا کنبا ہی چڑھ جاندہ یار۔ ہمیں نہیں کہا میں نے، یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے۔ کٹ عوام بھی نہیں، لیکن انہیں تو پلے کچھ نہیں، وہ صرف ریڑی خانچہ یہ وہ، اس میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ آپ کا دھیان ادھر ہوگا، گند ڈال دیں گے، یہ سارا کچھ کم تولیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ جنہیں دیتا ڈنڈا ہے، دن دیہڑے اپنی تنخواہ بتا لیں گے، جو کرنا کر لو۔ آگے چلیں آپ۔ آگے چلتے ہیں صاحب، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی کارکردگی پر سروے ہو رہے ہیں جن میں 70% لوگ ان کے ترقیاتی پروگرامز اور کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو بات سنو، پہلی بات تو جس قسم کی بیوروکریسی ہے ہماری، نہایت مختصر بات عرض کر رہا ہوں، مریم نواز نے پورے زور سے ایکسلریٹر دبایا ہوا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ساتھ بیٹھ کے کسی نے ہینڈ بریک کھچی، گاڑی کا انجن سیز ہو جائے گا، ایک ہی جگہ گھوم گھوم کے پاگل ہو جائے گی، سڑک پہ دھمالے مارے گی، دھواں چھوڑے گی، رنگ پسٹن جواب دے جائیں گے، ریڈیٹر گرم ہو جائے گا، وہ شاید پھٹ جائے۔ اور اصل بات یہ ہے، یہ سروے تو خود کرا رہے ہیں۔ یہ وزیر اطلاعات اگر یہ کہتی کہ ہم بڑے سروے کرا رہے ہیں اور یہ نتیجہ نکل رہا ہے، تو شاید کوئی تھوڑا سا اس میں کوئی تھوڑی سی گریس آ جاتی۔ خود کروا رہے ہیں سارا کچھ۔ اگلا الیکشن آنے دو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 5 سال بعد ایک جنون الیکشن کی ماریں گے۔
یہ نا 70%، 7% بھی ووٹ اگر ان کو مل گیا تو معجزہ ہوگا. جس دن جینون الیکشن ہوئے 70%، میں اس دن پوچھوں گا، وہ 7 بھی نہیں ہونا. چلیں وداؤٹ مینسنگ ورڈز، میں گول مٹول میں جلیبیاں نہیں تلتا، اسٹریٹ بات کر رہا ہوں. 7% وہ بھی معجزہ ہوگا. ایویں چھڈی جاؤ جو مرضی. ہوں وزارت اطلاعات پیر تھلے آئی ہے اور تسی مطلب خوش بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے کرتے رہو. لوگوں کو نہیں پتا کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ کیڑے نے 70%؟ مجھے تو مہینے میں 7 بندے واک پہ نہیں ملتے جو تبرع نہ بولتے ہوں. چھوڑیں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. حسن صاحب، لیجنڈری ایکٹر بشرا انصاری رمضان ٹرانسمیشنز کے خلاف بول پڑی. ان کا کہنا تھا یہ ٹرینڈ رمضان کے اس مبارک مہینے کی پاکیزگی کو متاثر کرتا ہے. رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے لوگ عبادت نہیں کرتے، روزہ فاقہ ہو گیا ہے. دیکھو پہلی بات یہ بتاؤں کہ بشرا انصاری بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، میری دوست بھی ہے، میرے بچوں کی طرح بھی ہے، سہیلی بھی ہے. ہمارا بہت پرانا 50 سال پرانا تعلق ہے. میں دھنک میں تھا اور یہ اس وقت میرا لاہور کالج میں تھی. ویری انٹیلیجنٹ، ویری برائٹ. ایک تو ٹیلنٹ ہے نا جس سے آپ لوگ، یہ احمد بشیر صاحب کی بیٹی ہے جو پاکستان کے گنتی کے چند انٹلیکچوئلز میں سے ایک تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی نیلا پربت، تو اس نے 100% ٹھیک. چونکہ اس کے لیے ذہانت سے زیادہ جرت کی ضرورت ہے. ان کے والد تو استعارہ تھے، سمبل تھے وہ جرت کا، احمد بشیر صاحب. تو اللہ معاف کرے، دین کے نام پہ دکانداری اب پہلے بھی ہو رہی تھی بہت، ہم سب جانتے ہیں. اب یہ ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشنز تک پہنچ چکی ہے، تو قدم قدم پہ یہی ہے. اور یہ بات اس نے بہت پتے کی ہے. اس کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ یا پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. خدا کی قسم حیرت ہوتی ہے. کسی شے کو نہیں بخشتے. ہمارا اپنا جو سوشل میڈیا ہے نام نہاد، ہمارے سے مراد جو ہم سب جس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، بھگت بھی رہے ہیں، اریٹیٹ بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ایک مکسچر سا ہے. وہ کیا ہے؟ ریٹنگ کے لیے گھٹیا ترین کام بھی اگر کرنا پڑے تو کر لو. گھٹیا ترین. بہت سی چیزیں ہیں جو حقائق ہوتے ہیں لیکن سرے بازار نہیں کرتے. یو انڈرسٹینڈ؟ جی. دیر آر سو مینی تھنگس. ہم سب کو پتا ہے کون کیا کس چیز کا نتیجہ ہے، بٹ ڈو یو پرفارم اٹ آن دا روڈ سائڈ؟ کچھ چیزیں ہیں جن کو بندہ بائی پاس کر کے گزر جاتا ہے. ہمارے ہاں نہیں. یہ شرم لحاظ کسی بھی کام میں نہیں رہی. ظاہر ہے گند ہوتے 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 یہاں تک آ گیا. اب ریٹنگ مطلب لوگوں کا کیا، جو لوگ اس دھندے میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی 99% کا، وہ 1% ہوتے ہوں گے جو بیہیو کرتے ہوں گے. نظر کس میں رہے، مرچ مسالہ، وہ ایویں وچ سنسنی خیزی، فلانا ٹمکھانا، شودھ پن، چھچور پن، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ریٹنگ بس ٹھیک ہے. بحیثیت قوم، بحیثیت انسان آپ کی ریٹنگ کیا ہے، دیٹ از ناٹ یور کنسرن. ٹھیک ہے. لیکن بات بشرا نے بڑی درست کی ہے، بالکل ٹھیک. دیٹ از دا وے آئی فیل. بلکہ مجھے افسوس ہوا کہ یہ بات مجھے کسی وقت کسی ماں نے کرنی چاہیے تھی، اور شاید میں نے کبھی کی بھی ہو. جی صحیح.